السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل جو لیسن ہم نے پڑھی تھی دا پروڈیگل سن، اس کا جو فرسٹ پیراگراف اور سیکنڈ پیراگراف ہے یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو اس کا جو نیکسٹ پیراگراف ہے، باقی حصہ ہے، وہ ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ یہ کلاس 5 ہے، سبجیکٹ انگلش، لیسن نمبر 6، پیج نمبر 61۔ Let's start this. The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. On regaining his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men, and I will work for you. This would ensure him a place to live in and food to eat. He went to his father, who was patiently waiting for him to return. The father embraced the lost son and kissed him tenderly. Father, cried the son, I have sinned against heaven and before you. I am not worth calling your son. I have wronged you, my dear father, said the son. So, کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک رچ مین ہوتا ہے، ایک امیر آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا میں آپ کو ریکیپ کرتی ہوں، جو لاسٹ ڈے ہم نے پڑھا تھا۔ تو ایک رچ مین ہوتا ہے، ایک امیر آدمی ہوتا ہے، تو اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، جو اس کا ایلڈر سن ہوتا ہے، وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے اور بہت ہی اوبیڈینٹ ہوتا ہے، یعنی فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنی والد کی ہر ایک بات اچھے طریقے سے مانتا ہے اور گھر کا ہر ایک کام بخوبی کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کا دوسرا بیٹا ہوتا ہے، جو کہ اپنی لائف کو اپنی شرطوں پر بنا کسی روک ٹوک کے، بنا کسی ہارڈ ورک کے، بنا کسی رسپانسبلٹی کے اپنی لائف کو بس جینا چاہتا ہے وتھ ایبسولوٹ فریڈم۔ تو وہ گھر کی ذمہ داری میں بھی حصہ نہیں لیتا ہے۔ تو اس کی جو نظر ہوتی ہے، وہ اس کی جو پیرنٹس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی جو فادر کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو اس کی نظر اسی پہ رہتی ہے۔ تو ایک دن وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ جو میرے حصے کی پراپرٹی ہے، جو میرے حصے کی زمین ہے، وہ آپ مجھے دے دیجئے۔ تو اس کے جو والد ہے، اس کی اس ڈیمانڈ سے، اس عجیب سی ڈیمانڈ سے وہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر جو انہیریٹنس ہوتی ہے، وراثت جو ہوتی ہے، جائیداد جو ہوتی ہے، وہ تب بچوں میں تقسیم ہوتی ہے جب ان کے والد انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے، پھر آدمی نے کیا کیا، تو اس نے اپنی پراپرٹی کے 2 حصے کیے، ایک اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دیا، تو دوسرا جو حصہ تھا وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیا۔ اور کچھ ہی ٹائم بعد جو اس کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، وہ اپنی جو یہ پراپرٹی ہوتی ہے اس کو بیچ ڈالتا ہے، اور اس کو جتنے بھی پیسے ملتے ہیں وہ لے کر کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ اپنے سارے پیسے بہت ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اپنے پورے پیسوں کو ویسٹ کر دیتا ہے۔ تو اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ تو وہ بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے۔ تو انہی چیزوں میں، انہی عیاشوں میں وہ اپنی جو پوری دولت ہے اس کو لٹا دیتا ہے۔ تو اب اس کو یہاں تک کہ اس کے پاس ایک پائی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بھوکا رہنے کی نوبت آ جاتی ہے اسے، اور وہ بھوکا مرنے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ تو جس ملک میں وہ گیا ہوتا ہے، وہاں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا قحط آتا ہے، اور اس کنٹری میں جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی بہت قلت ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ مجبور ہو جاتا ہے کچھ کام ڈھونڈنے کے لیے۔ تو وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے گھر پہ کام پہ رکھے، تاکہ اسے کچھ پیسے ویسے ملے اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں بھی ملے۔ تو ایک شخص ہوتا ہے وہاں، تو وہ اس کو جاب پہ رکھتا ہے، اور وہ اس کو یہ جاب دیتا ہے کہ اس کو جو اس کے گھر میں جو مویشی ہوتے ہیں، تو ان کو کھانا چارہ کھلانے کے لیے انہیں کھیتوں پہ لے جانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی کھانے کے لیے بہت ہی کم ملتا ہے، یہاں تک کہ نہ کے برابر ملتا ہے۔ تو جب بھوک اس کا حال بے حال کر دیتی ہے،
بھوک کی وجہ سے وہ بے حال ہو جاتا ہے تو وہ چکر کھا کر گر جاتا ہے. اینڈ ہی بیکم انکانشیس, اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. انکانشیس مینز بے ہوش, تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. On regaining his consciousness, he thought how many of his father's hired men have more bread than they want. اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے جو والد ہے اس کے پاس کتنے سارے نوکر ہیں جن کو وہ اتنا سب کھانے کے لیے دیتا ہے جتنا ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی اسے اپنے گھر کی یاد آتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے گھر میں جو اس کے فادر نے جو نوکر رکھے تھے ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے کتنی ساری چیزیں ہوتی تھیں اور ان کو وہ ان کا والد اتنا کھانے کے لیے دیتا تھا جتنا ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. while I here am dying of hunger, اور ایک میں ہوں یہاں اتنا سارا کام کرنے کے باوجود بھی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے جو اپنے والد کے ساتھ کیا, اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کیا, خاص کر اپنے والد کے ساتھ کیا, وہ میں نے بہت ہی غلط کیا. تو وہ اس کو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اب وہ اپنے گھر جائے گا, اپنے فادر سے معافی مانگے گا, ریپینٹ کرنا چاہتا ہے, وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے فادر سے معافی مانگنا چاہتا ہے تاکہ I no longer, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فادر سے معافی مانگوں گا, اسے کہوں گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. سن بولتے ہیں گناہ کو. تو I no longer deserve to be called a son of yours, treat me as one of your hired men, I will work for you. تو یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے فادر کے پاس پہنچوں گا, اسے معافی مانگوں گا, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا اور اسے معافی مانگوں گا اپنے گناہوں کے لیے. اور میں اسے یہ بھی کہوں گا کہ میں سچ میں آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں, نہ لائق رہا ہوں, تو آپ مجھے اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ نہ کیجیے, آپ اپنا بیٹا مجھے نہ سمجھیے, بلکہ جس طرح باقی سارے جو ملازم ہمارے گھر میں ہیں, جو نوکر ہمارے گھر میں ہیں, انہی کی طرح مجھے ٹریٹ کریں اور میں انہی کی طرح اپنے فادر کے لیے کام بھی کروں گا. This would ensure him a place to live in and food to eat. تو اس سے کیا ہوتا, اس سے اسے رہنے کے لیے تو جگہ ملتی اور کھانے کے لیے اسے فوڈ بھی مل جاتا. He went to his father who was patiently waiting for him to return. تو جب وہ واپس آ جاتا ہے تو وہ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو فادر ہے وہ بہت ہی پیشنٹلی اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو the father embraced the lost son and kissed him tenderly. جیسے ہی اس کا والد اسے دیکھتا ہے تو اسے گلے لگاتا ہے اور اس کا بہت پیار سے اس کا ماتھا چومتا ہے. تو اس کے فادر کو بہت خوشی ہو جاتی ہے کہ اس کا جو کھویا ہوا بیٹا تھا وہ واپس آ گیا. تو Father cried the son, I have sinned against heaven and before you, I am not worth calling your son. تو جیسے ہی یہ بیٹا اپنے باپ اسے گلے لگاتا ہے تو یہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے, میں آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں, مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اور میں جانتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ورتھ, مطلب لائق نہ ہونا, تو میں آپ کا جو بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں, تو آپ صرف اتنا کیجئے, مجھے ایک بار معاف کر دیجیے. I have wronged you, my dear father, said the son. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا, بہت زیادتی کی, بہت غلط کیا, تو آپ مجھے پلیز معاف کر دیں, میرے گناہوں کو معاف کر دیں, کیونکہ میں آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں, کیونکہ جو میں نے کیا وہ دنیا کا کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا, میں نے گناہ کیا اور مجھے اپنے گناہوں کا بہت پچھتاوا, اس لیے آپ مجھے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, معافی طلب کرتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. تو باقی حصہ ہے جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.